السلام علیکم، خواجہ ولاگز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے ولاگ میں میں آپ کو منا، مزدلفہ اور مسجد الخیف کی زیارت کرواؤں گی۔ سامنے آپ کو سکرین پر سفید خیمے نظر آ رہے ہوں گے اور جہاں تک نظر جاتی ہے یہی سفید خیمے نظر آتے ہیں اور انہی سفید خیموں کی بستی کو منا کہتے ہیں۔ یہ سارا سال منا کی بستی انہی خیموں کے ساتھ اپنے حاجیوں کے انتظار میں سجی رہتی ہے، لیکن آباد صرف حج کے دنوں میں ہوتی ہے۔ 8 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک منا، مزدلفہ، عرفات میں حاجیوں کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے اور بہت رونق ہوتی ہے ان تمام مقدس مقامات پر۔ اس سال وبا کے چلتے بہت کم لوگوں کو حج کی سعادت نصیب ہوئی، لیکن انشاءاللہ اگلے سال سے ان تمام مقدس مقامات کی رونقیں پھر سے بحال ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ ٹنل منا کے اندر ہی موجود ہے اور اس ٹنل کو کراس کرنے کے بعد بھی منا کے خیمے ہی نظر آئیں گے۔ یہ منا کی بستی سارا سال ایسے ہی سجی رہتی ہے۔ اگر آپ عمرہ پہ آتے ہیں تو منا میں زیارت کی غرض سے آ سکتے ہیں، آپ یہ بستی پوری آ کر دیکھ سکتے ہیں، چاہے آپ عمرہ پہ ہی کیوں نہ آئیں۔ آباد یہ صرف حج کے دنوں میں ہوگی۔ حاجیوں کے لیے یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے تمام فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ یہ خیمے فلی ایئر کنڈیشنز ہوتے ہیں اور آگ لگنے سے محفوظ ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحج کو تمام حاجی منا میں پہنچ جاتے ہیں۔ 8 ذی الحج کو منا میں قیام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ اس کے بعد حاجی یہاں سے دوسرے حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے مزدلفہ، عرفات اور جمرات کی طرف چلے جاتے ہیں اور واپسی منا میں 11 اور 12 ذی الحج کو ہوتی ہے، اور 11 اور 12 ذی الحج کو بھی منا میں قیام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ یہ سامنے اسکرین پہ اب آپ مسجد الخیف دیکھ رہے ہیں، یہ بھی منا میں موجود ہے، سب سے بڑی مسجد ہے اور یہ جمرات کے قریب ہے۔ 70 انبیاء علیہ السلام نے بیت اللہ کا حج ادا کیا اور منا کے قیام کے دوران تمام نمازیں مسجد الخیف میں ادا کیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب حج ادا کیا اور منا کے قیام کے دوران اپنی نمازیں مسجد الخیف میں ہی ادا کیں۔ اسی مسجد میں یعنی کہ مسجد الخیف میں ہی 70 کے قریب انبیاء علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہیں، اور ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک بھی اسی مسجد کے کسی مینار کے پاس موجود ہے۔ عمرہ ادا کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں یہاں پر وہ صرف ان مقدس مقامات کی زیارت کر سکتے ہیں، ان مساجد کے اندر یا یہاں پر نوافل یا فرض نماز ادا نہیں کر سکتے۔ یہ بستی پوری صرف حاجیوں کے لیے حج کے دنوں میں ہی آباد ہوتی ہے۔ اب یہ سامنے جو آپ 3 پلر دیکھ رہے ہیں ان کے درمیان میں 3 خیمے موجود ہیں جو سفید رنگ کے آپ کو اوپر مینار سے نظر آ رہے ہیں۔ ان میں لائن سے تینوں شیطان، چھوٹا، بڑا اور اس سے بڑا، ایک لائن میں موجود ہیں یہاں پر۔ اس مقام کو جمرات کہا جاتا ہے۔ حاجی 10 ذی الحج کو اسی جگہ مزدلفہ سے کنکریاں لا کر شیطان کو مارتے ہیں اور پھر قربانی ادا کرتے ہیں اور پھر سر کے بال کٹواتے ہیں اور پھر حج کا احرام جو ہے وہ کھول دیتے ہیں۔ حج یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور 11 اور 12 کو پھر اسی جگہ جمرات کے مقام پہ آ کر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے لے کر جا رہے تھے، تو آپ کو راستے میں شیطان نے روکنے کی کوشش کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس کو کنکر مارے تھے اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلنے کی بجائے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈھا لے آئے تھے اور چھری جو ہے وہ مینڈھے پہ چلی تھی، اور اسی کی یاد میں ہم آج سنت ابراہیمی یعنی کہ قربانی ادا کرتے ہیں۔ یہاں سے ہی اوپر سیدھا پہاڑ کی طرف دیکھیں تو ایک مینار سا بنا ہوا نظر آتا ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ وہ مقام تھا جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے لگے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ مینڈھا لے آئے تھے، لیکن اس کے بارے میں کوئی کنفرم جو ہے وہ معلومات نہیں ہے کہ شاید یہ وہی جگہ ہے یا پھر یہ منا کو باؤنڈری کو نشاندہی کرنے کے لیے یا منا کو سٹارٹ کا جو ایریا ہے اس کے لیے پلر کوئی بنایا گیا تھا۔ یہ ابھی کچھ بھی کنفرم نہیں ہے، تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ وہی مقام ہے یا صرف منا کو حدود کو ظاہر کرنے کے لیے وہ پلر ہے۔ یہ سامنے اوپر پہاڑ پہ پیلس ہے اور یہاں پہ شاہی خاندان اور شاہی خاندان کے جتنے مہمان ہیں وہ حج ادا کرنے کے لیے یہیں پہ رکتے ہیں۔ اب یہ جو آپ اسٹیشن دیکھ رہے ہیں
یہ منا اور مزدلفہ اور عرفات میں حاجیوں کو لے جانے اور لانے کے لیے ٹرین ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے یا پرائیویٹ ان کے پاس حاجیوں کو دیے جاتے ہیں تاکہ ان کا سفر جو ہے وہ آسانی سے گزر جائے اور ان کو زیادہ بس یا پیدل چلنا نہ پڑے۔ اب جہاں پہ منا کا اختتام ہوگا، منا اینڈ ایریا ہوگا، وہاں سے آگے مزدلفہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن منا کے کچھ کیمپ جو سفید رنگ کے ہی ہوتے ہیں وہ مزدلفہ تک جاتے ہیں۔ عام لوگ جو حج کرنے کے لیے آتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھ سکتے، ان کو یہی ہوتا ہے کہ جہاں سے سفید جو کیمپ سٹارٹ ہوں گے وہ منا کا ایریا سٹارٹ ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مزدلفہ میں ویسے تو سارا میدان ہے، لیکن کچھ منا کے کیمپ جو ہیں وہ مزدلفہ تک جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتانا چاہوں گی، منا کا اینڈ اسٹیشن آپ نے دیکھا اور یہاں پہ مزدلفہ کا سٹارٹنگ اسٹیشن آپ کو نظر آئے گا۔ ان دونوں اسٹیشنز کے درمیان میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی موثر ہے۔ یمن کا گورنر جس کا نام ابرہہ تھا، جو کہ عیسائی تھا، اپنی فوج اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر معاذ اللہ خانہ کعبہ کو گرانے کی نیت سے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ابابیل کا عذاب نازل فرمایا۔ ابابیل اپنی چونچ میں کنکر لے کر آتے تھے اور ہاتھیوں کو اوپر سے کنکر پھینکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہاتھی ہیں وہیں پہ ہلاک ہو گئے، اور تمام لشکر جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوا اور ہلاک ہو گیا۔ اور یہ اسی منا اور مزدلفہ کے درمیان جو وادی موثر ہے یہاں کا ہی واقعہ ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر سورۃ فیل میں موجود ہے۔ اب یہاں سے آگے مزدلفہ کا میدان سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور 10 ذی الحج کو حاجی اس کھلے میدان میں جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہیں پہ وہ قیام کرتے جاتے ہیں۔ اب اس میدان میں 10 ذی الحج کو صبح صادق سے لے کر نماز فجر پڑھنے تک رکنا واجب ہے۔ مزدلفہ کے میدان سے ہی حاجی جمرات کے لیے چھوٹے کنکر جمع کرتے ہیں۔ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ہر سال جو ہے وہ جمرات کے لیے حاجیوں کو مشکل نہ ہو کنکر جمع کرنے کے لیے، تو ٹرک پہ ٹرک لا کر حج سے پہلے مزدلفہ میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ حاجیوں کے لیے آسانی ہو۔ ایک حاجی کو 49 کنکریوں کی ضرورت ہوتی ہے شیطان کو تینوں دن مارنے کے لیے، اور وہ تینوں دن کے لیے مزدلفہ سے ایک ہی دن میں 49 کنکریاں چن کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ حاجی 8 ذی الحج کو منا میں قیام کرتے ہیں، اور 9 ذی الحج کو عرفات میں سورج ڈھلنے سے غروب آفتاب تک حاجیوں کا عرفات میں رکنا فرض ہے۔ پھر 10 ذی الحج کو مزدلفہ میں رکتے ہیں حاجی، وہ واجب ہے، اور پھر 11 اور 12 کو منا میں قیام کرتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ اور اسی طرح 8 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک تمام ارکان جو ہیں حج کے وہ ادا کر کے گناہوں سے پاک صاف ہو کر اپنے وطن کو واپس جانا ہو تو وطن واپس چلے جاتے ہیں، اور مدینہ جانا ہو تو مدینہ چلے جاتے ہیں۔ یہ سامنے جو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہر زبیدہ ہے، یہ جو دیوار سی پہاڑ کے ساتھ ساتھ جائے گی اور یہ بہت لمبی بہت دور تک جاتی ہے۔ اس کی بھی ہسٹری میں تھوڑی سی آپ کو جلدی بتا دیتی ہوں۔ خلافت عباسیہ کی شہزادی اور ہارون رشید کی زوجہ زبیدہ بنت جعفر، جو تاریخ میں انسانیت کی فلاح اور ہمدردی کے کاموں کی وجہ سے مشہور ہیں، جب ہارون رشید کی وفات کے بعد 5ویں دفعہ حج کے لیے یہاں پہ آئیں تو انہوں نے پانی کی شدید قلت حاجیوں کے لیے محسوس کی، اور پھر آپ نے پانی کا انتظام کرنے کا پختہ ارادہ کیا۔ وادی حنین جو مکہ سے کافی دور ہے، وہاں پہ وافر مقدار میں پانی جو ہے وہ موجود تھا، کیونکہ وہاں پہ لگاتار بارشوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا، اور وہاں سے نہر میدان عرفات اور شہر مقدس تک لے کے آنے کا کام جو ہے آپ نے شروع کرنے کا، یہ ایک بہت مشکل کام تھا، لیکن ملکہ زبیدہ کا جو ارادہ تھا وہ اتنا پختہ تھا کہ یہ کام جو ہے وہ تکمیل تک پہنچا، اور یہ ایک نہر جو ہے وہ ڈھلوان کی صورت میں جبل رحمت تک آتی ہے۔ وادی حنین سے درمیان میں جتنی وادیاں اور جتنے خزان تھے وہاں سے پانی لاتے ہوئے یہ مزدلفہ تک آئی، مزدلفہ سے منا، اور منا سے آگے عرفات تک گئی۔ عرفات کے میدان میں اس کے اوپر جبل رحمت تک جب یہ گئی تو وہاں پہ اس پہ سبیل بھی بنائی گئی اور حوض بھی بنائے گئے۔ 1950 تک یہ جو نہر ہے یہ کام کر رہی تھی، اور اس کو تب تک 1200 سال گزر چکے تھے۔ اس پہ کتنے اخراجات آئے، جب یہ کاغذات ملکہ کے سامنے رکھے گئے تو انہوں نے بغیر دیکھے اس کو دریا میں بہا دیا اور کہا کہ اس حساب کو حساب کے دن کے لیے چھوڑا، اور جس کا حساب میرے ذمہ ہے وہ میرے سے آ کے لے لے، میں اس کو دگنا دوں گی، اور اگر کسی نے میرا کوئی حساب دینا ہے تو میں اس کو معاف کرتی ہوں۔
لیکن جب حاجیوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو ظاہری بات ہے پانی کی ضرورت بھی زیادہ ہوئی، اور پھر جدید طریقوں سے پانی جو ہے وہ حاجیوں تک پہنچایا جانے لگا۔ تو اب یہ نہر بالکل خشک ہے، لیکن اس کے کچھ حصے جو ہیں ابھی بھی صحیح سلامت آپ کو نظر آتے ہیں مزدلفہ کے میدان میں۔ اور بس یہ اب ہم جو میں نے آپ کو اوپر سے وہ دکھایا تھا مسجد الخیف اور جمرات کا، یہ اس کی دوسری سائڈ پہ ہے۔ یہاں پہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی جمرات ہیں، اور شیطان کے وہ خیمے آپ کو تینوں لائن میں موجود نظر آئیں گے۔ یہاں سے جب آپ برج سے واپس آتے ہیں، اور یہاں سے یہ سامنے آپ کو برج نظر آ گیا، یہاں سے آپ نیچے کی طرف اترتے ہیں تو مکہ کا باقی شہر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو منی، مزدلفہ، مسجد الخیف، نہر زبیدہ، جو جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں میں نے ان کو تمام ویڈیو میں شامل کر لیا ہے۔ اگر میں ایک سیکوینس میں سے پورا راستہ جو آپ کو لے کے چلتی تو وہ پھر 1 گھنٹے سے اوپر کی ویڈیو بن جاتی تقریباً، اور اتنی لمبی ویڈیو شاید کوئی بھی نہیں دیکھتا، تو میں نے کچھ جو مین پوائنٹس تھے وہ اس ویڈیو میں جوڑ دیے ہیں تاکہ آپ لوگ زیارت کر سکیں۔ اب ایک منی کا وہ ایریا تھا جہاں پہ اینڈ ہو رہا تھا اور وہاں سے مزدلفہ سٹارٹ ہو رہا تھا، اور ایک منی کا یہ بورڈ ہے جہاں پہ منی اینڈ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جب آپ نیچے کی طرف اترتے ہیں تو مکہ کا پورا شہر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ منی کا ایریا ختم ہوتے ہی یہ رویال پیلیس کا ایریا بھی یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، اور آگے سے مکہ شہر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔